رب کی ہوئی عطا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ رب کی ہوئی عطا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ توبہ کا در کھلا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ بخشش ملے گی سب کو، رحمت ملے گی سب کو، یہ کہہ رہی ہوا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ سیراب ہو رہے ہیں اشکوں سے دل کے گلشن، سیراب ہو رہے ہیں اشکوں سے دل کے گلشن، ہر جرم دھل رہا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ انوار بھی ملیں گے، شب قدر بھی ملے گی، ہر دل سجا ہوا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ یہ مہینہ مسلمانوں کے لیے لامحدود رحمتیں، برکتیں، انعامات امت محمدیہ کے لیے لے کر آ رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو باقی مہینوں کا سردار ہے، اور اسی ماہ مبارک کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ ساری کتابوں کا نزول اسی ماہ مبارک میں ہوا، اور قرآن پاک کا نزول بھی اسی ماہ مبارک میں ہوا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں کسی کا روزہ افطار کروانے پر جنت کا اعلان ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے کسی کو یہ استطاعت نہیں کہ وہ کسی کا روزہ افطار کروا سکے، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی اجر عطا کرے گا جو روزہ دار کو ایک کھجور، ایک گھونٹ پانی، ایک گھونٹ دودھ سے بھی روزہ افطار کروائے گا۔ اور یاد رکھو، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر میں نے آپ کی امت کو جہنم میں بھیجنا ہوتا، سزا دینی ہوتی، تو میں یہ ماہ مبارک، یہ ماہ رمضان کیوں عطا کرتا؟ یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جو بخشش کا مہینہ ہے، اور جنت کے دروازے اس مہینے میں کھول دیے جاتے ہیں، اور دوزخ کے دروازے اس ماہ مبارک میں بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو لاک اپ کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جائے، اور اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، اور اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ دیا جائے۔ جزاک اللہ۔